बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th उर्दू क्लास। बच्चों, हम लोग सबक नंबर 2 पढ़ रहे थे, मिर्ज़ा गालिब के अदाद व फ़साइल। उसका सवालात हो चुके हैं, खुलासा भी हो चुका है। ठीक है, तो आज हमने इसका इक़्तबास करना है। इक़्तबास की हेडिंग दे दें। इक़्तबास वाला जो पैराग्राफ है वो हमारा पेज नंबर 8 पे देखिए आप, जहाँ से सबक स्टार्ट हो रहा है हमारा। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे, यहाँ से कभी तंग दिल ना होते थे, यहाँ तक। जी, पैराग्राफ मिल गया आपको। अब आप ऐसा करें कि सबसे पहले हेडिंग दें हवाला मतन की। हवाला मतन में हम लिखते हैं सबसे पहले सबक का नाम। सबक का नाम है मिर्ज़ा गालिब के अदाद व फ़साइल। उसके बाद है मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद हेडिंग दें खत कशीदा अल्फाज के मानी। पहला अल्फाज है हमारे पास वसी, इसका मानी है कुशादा या खुला। दूसरा अल्फाज है हमारे पास कुशादा पेशानी, इसका मानी है खुले दिल से। अगला है इश्तियाक, शौक। अगला अल्फाज है फर्ज ऐन, पहला फर्ज। अगला अल्फाज है तंग दिल, कमज़र। उसके बाद अगला अल्फाज है गमख्वारी, गम बांटना, यकानगत। इसका मानी है इत्तफाक को इत्तेहाद होना। जी बच्चों, आगे आप हेडिंग दें सियाको सबाक की। सियाको सबाक में हमारे पास है, लिखिए ज़ेर तशरी इक़्तबास मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ यादगार गालिब के एक मज़मून मिर्ज़ा गालिब के अदाद व फ़साइल की इब्तदा से ली गई है। इस सबक में मिर्ज़ा गालिब की अदाद के मुतालिक बताया गया है। इनका अखलाक बहुत बुलंद था, वो हर एक से खुशी से मिलते थे। इनके दोस्त पूरे हिंदुस्तान में थे। लिहाज इनकी तबीयत में बहुत ज्यादा था। इनकी आमदनी कम थी, मगर हौसला बहुत वसी था। वो दोस्तों की फरमाइशों को जरूर पूरा करते थे। आखिरी उम्र में भी अशार की इस्लाह करते थे। साइल इनके दरवाजे से कभी खाली हाथ न जाते थे। वो गरीबों की मदद अपनी हैसियत से बढ़कर करते थे। जी, ये हमारा इक़्तबास हो गया। आगे तशरीह की हेडिंग दें। जी, तशरीह लिखें। मिर्ज़ा गालिब बहुत खुले इखलाक के मालिक थे। वो हर एक से खुले दिल से मिलते थे। जो कोई एक दफ़ा इनसे मिलता, इसे हमेशा इनसे मिलने का शौक रहता था।
وہ دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے. وہ دوستوں کی خوشی میں خوش اور ان کے دکھ میں دکھی ہو جاتے تھے. ان کے دوست ہر مذہب، قوم اور پورے ہندوستان میں بہت زیادہ تھے. اپنے دوستوں کو لکھے گئے خطوط کے ہر حرف سے ان کا پیار اور اتفاق و اتحاد نظر آتا تھا. وہ ہر خط کا جواب دینا ضروری سمجھتے تھے، اس لیے ان کا قیمتی وقت خطوں کے جواب دینے میں گزر جاتا. اس لیے ان کا قیمتی وقت خطوں کے جواب دینے میں گزر جاتا تھا. حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی خط کا جواب ضرور دیتے تھے. جب مرزا غالب کے دوست ان سے فرمائش کرتے تو آپ ان کی فرمائشوں کو ضرور پورا کرتے تھے. مرزا غالب اپنے دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ نہ آتے تھے. مرزا غالب اپنے دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ نہ آتے تھے. جی بچوں، ہمارا اقتباس بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد اب آپ لوگوں نے بک ایکسرسائز جو ہے وہ خود کرنی ہے بک کے اوپر، ٹھیک ہے. جی بچوں، ہمارا سبق نمبر 3 ہے کاہلی. یہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا تعارف جو ہے یہ آپ کے بک میں دیا ہوا ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے MCQs آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً سارے پوائنٹ جو ہیں بہت اہم ہیں. آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں ہم. کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا. چستی اس کا مطلب ہے ہوشیاری. اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. دلی قوا دل کی قوت. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، حاجت کا مطلب ہے ضرورت، اور وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. حیوان صفت جانوروں کی عادات. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، ضرورت کے مطابق. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، عارضی وقتی طور پر منتظر انتظار کرنا اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. کاہل، سست، وحشی، جنگلی. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. حیوانی خصلت کا مطلب ہے بری عادت، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، مشغول، مصروف. اور انسانی صفت کو کھو کر، صفت خوبی کو کہا جاتا ہے، کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. بس ایک ایسا انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے
اور ان کو بیکار نہ چھوڑیں. اندرونی قوا یعنی اندر کی طاقت جو ہے. ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے. چندہ تھوڑی سی جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراجداروں کا حال تھا اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ درندہ پن باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے. مائل ہونا راغب ہونا کسی کی طرف. مزیدار کھانے اس کو پسند ہوگا. کمار بازی اور تماش بینی دیکھنے کا عادی ہوگا. کمار بازی جوئے والا کھیل، تماش بینی تماشا دیکھنے والا. اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوں گی. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھیواڑا کھوڑ قسم کا سلیقہ نہ رکھنے والا، شعور نہ رکھنے والا. اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے، وزادار مہذب. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دل کی قوت اور قوت عقل کی قوت کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتیوں انگریزوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. وحشت پنے جانوروں کی سی حرکات. مگر ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا. اگر ہم کو قواعد قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور غلطی ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو یعنی دور کیا جا سکے. غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑے رہنا نہ چاہیے. کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی ہوشیاری. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑے رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم اپنی قوم کو بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. امید. ٹھیک ہے بچوں، آج ہم نے کاہلی والا سبق پڑھا ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.